السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے؟ جی آج آپ کا لیکچر ہے ترجمہ اسلامیات میں عقیدہ آخرت۔ چیپٹر ہمارا سیم وہی ہے، باب نمبر 2 ہے، لیکن اس کا ٹاپک جو ہے آج ہمارا تیسرا ہے عقیدہ آخرت کا، اور پھر اس میں ہم آج ڈسکس کریں گے آخرت کے بارے میں، اور اس میں جو چیزیں ڈیٹیل سے آئیں گی ہم وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 15 ہے آپ کے پاس، اور پیج 15 سے آج ہم ریڈنگ شروع کریں گے۔ آپ ہائی لائٹر ساتھ رکھیں گے، کچھ چیزیں مارک کریں گے، کچھ شارٹ کویشچن ایڈیشنل یا ایکسرسائز کے جو امپورٹنٹ ہوں گے ہم وہ یہاں پہ کریں گے۔ اہم نکات جو کی پوائنٹ اس ٹاپک میں آئیں گے تو ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ پیج نمبر 15 ہے، اور اس میں شروع ہم کر رہے ہیں عقیدہ آخرت کا ٹاپک۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے، جامع اور کامل۔ کامل کا مطلب مکمل، جامع کا مطلب کہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل کرنے والا جی، اور جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ مکمل رہنمائی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے جی، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا۔ اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخرت کا لفظ ہائلائٹ کا، تعبیر کا مطلب جانا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ مومنین اور پرہیزگار دونوں لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں۔ آگے ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے، نیک لوگ، مومنین اور پرہیزگار۔ آگے ہے جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل۔ 1/3 حصہ ہائلائٹ کریں گے۔ 1/3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 1/3 حصہ کتنا بنے گا؟ 10 پارے، ٹھیک ہے؟ وہ مطلب کنزیکٹیو نہیں ہے کہ پہلے 10 ہیں یا دوسرے 10 ہیں یا آخری 10 ہیں، مطلب ٹوٹل میں جتنا بھی بتایا گیا تو اس میں آخرت کا اتنا حصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا، ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ آگے ہے قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا۔ منکرین آخرت کے شبہات یعنی منکرین آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ منکرین آخرت کے شبہات، شبہات کا مطلب ہوتا ہے جی شک و شبہ سے اعتراضات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو کیسے سکتا ہے یہ کہ بندہ زندہ ہے، مر جائے گا پھر زندہ ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو قرآن پاک میں ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں جی۔ تو احسن انداز میں، اچھے انداز میں جواب دیا گیا۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف ہے، کیا موقف ہے یہ ذرا انڈرلائن کریں گے۔ ان کے سوالات، شبہات کیا ہیں؟ کہ کیا زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو ہڈیاں یعنی انسان کی جب ختم ہونے والی ہوتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو پھر کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ یہ ترجمہ، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور پھر وہی ہے اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیسے اور کیا؟ کہ جب ہم فرسٹ ٹائم کسی کام کو کر رہے ہوں تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا یا آئیڈیا نہیں ہوتا، تو ہم نہیں کر پاتے یا اچھا نہیں کر پاتے۔ سیکنڈ ٹائم اگر ہم وہی کریں تو ہم اس سے پہلے سے بہتر کرتے ہیں۔ یہ ہماری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جس نے پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی بنائے گا۔ نمبر 2، ہماری بات آ گئی پہلے کہ اگر سیمپل ہو تو سیمپل سے پریکٹیکل اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں کہ اس سے آگے تم نے کچھ آپ کو ایگزامپل پہلے مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کرنی ہے کہ جب انسان
کچھ نہیں تھا تو سب کچھ بنا دیا، تو پھر بھی ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں، کچھ نام و نشان، کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ میں بچوں کو، آپ لوگوں کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کہ آپ سب کی جو بھی سننے والے ہیں، آپ سارے بتائیں اپنی ایج میں، جتنی آپ کی ایج ہے، 20 ہے، 20 لیس ہے، 20 زیادہ ہے، جو بھی ہے، تو اس میں اگر آپ اپنی ایج میں 1 سال کا اضافہ کریں تو بتائیں آپ کے بارے میں کسی کو معلوم تھا کہ آپ نے دنیا میں آنا ہے؟ مجھے اپنا نہیں پتا، مطلب میرے گھر والوں کو، کسی کو دنیا میں جو ہم سے پہلے لوگ ہیں تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ابھی اور کسی نے پیدا ہونا ہے کہ نہیں۔ تو جب کچھ نہیں ہوتا، جب کوئی سیمپل نشانی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی، تو جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ نے سارا کچھ بنا دیا، اب تو پھر بھی سیمپل ہے، اب تو پھر بھی ہڈیاں ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ آگے ہے جی، انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری بار مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ عقل استعمال، میں نے بتا دیا نا کہ پہلے یہ چیزیں اگر ہم بھی کچھ کریں ایسا ویسا، جو بھی چھوٹا موٹا کام، ٹھیک ہے، تو نماز ہو، عبادت ہو، گھر کا کام ہو، اسکول کا کام ہو، کوئی کام بھی، تو فرسٹ ٹائم اچھا نہیں ہوتا۔ ہم بائک کی، گاڑی کی اگر ٹرائی لے رہے ہوں تو اس میں بھی وہ چیزیں آئیں گی۔ اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملے گی؟ یعنی آج جو پاورفل طاقتور لوگ ہیں جو پہلے گزر گئے، فرعون، نمرود وغیرہ، تو یزید اور باقی تو ان میں کیا انہیں سزا نہیں ہوگی؟ جتنی سزا انہیں دنیا میں ہوئی یا تھوڑا سا عذاب ہوا، تو وہ اس سے زیادہ کا حق رکھتے ہیں تو قیامت کے دن کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ایک بندہ نمازیں ہی پڑھی جا رہا ہے، عبادات حج کیے جا رہے ہیں، اچھے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن اسے فزیکلی یا دیکھنے میں ہمیں اگر پتہ چلے تو کیا ہوگا جی؟ کہ اس کی تو حالت اچھی نہیں ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں، یا جو بھی اس کا طریقہ ہے، لائف سٹائل ہے، تو عام لوگوں سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو کیوں؟ وہ اسے پتہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، تو وہ اس مطابق گزارتا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ آگے، کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ بیکار کا مطلب بس پیدا ہو گئے، جو مرضی کریں اور پھر چلے جائیں، تو یہ بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ تو عقل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ طاقتور ظالموں کو سزا ہوگی اور مظلوموں کو انصاف دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ تو یہاں ہم لکھیں گے موت کے بعد کے مراحل۔ کہ انسان فوت ہو گیا، اب اس کی قبر ہے، اس کا حساب ہے، اس کے سارے معاملات ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا ہوگا وہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے جی عالم برزخ، ان سب کی ڈیفینیشن بھی یاد کرنی ہے۔ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ لفظ ہائلائٹ کرنے، یعنی بندہ فوت ہو گیا اور آگے قیامت، اس سے پہلے جو اس کے درمیان ایک ٹائم ہے تو ہم اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والا، یہ لفظ ہائلائٹ کرنے، دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے، رکاوٹ ہے، حجاب ہے، اور اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو یعنی وہ ایک سٹیپ ہے، ایک ابھی رکاوٹ ہے جسے انہوں نے کراس کرنا ہے یا اس سے آگے آنا ہے۔ آگے جی عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی قبر کا معاملہ ہے تو اس میں ڈیپینڈ کرے گا بندے کی جو پچھلی زندگی ہے، اس کا کیریئر ہے، وہ کیسے اس نے گزارا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہاں ایک سوال بنائیں گے قبر کے بارے میں فرمان نبی، قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا جب ہم لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں پہ ایک حدیث ہی ہم ایڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جنت قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے یا جہنم کے گڑھوں، یعنی اچھی جگہ بھی بن سکتی ہے اور سزا والی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ آگے جی حشر و نشر۔ نشر کا معنی موت کے بعد زندہ کرنا ہے، یہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یہ ایم سی کیوز میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ جبکہ حشر کا معنی حساب کے دن، حساب کے میدان اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین والوں میں سے، دنیا کے انسانوں میں سے، اور وہ کیٹیگری تو ہے بہترین انسان انبیاء کرام، اور ان سے بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے، تو پہلے کون تشریف لائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے دائیں سائڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق۔ کتنی بڑی بات ہے، ہائی لائٹ بھی کریں گے کہ ساری کائنات میں، پوری دنیا میں جو نبیوں کے بعد کسی کی فضیلت ہے تو وہ حضرت ابوبکر کی ہیں، اور پھر اس کے بعد بائیں طرف حضرت عمر فاروق، یہ نبی پاک جیسے وہ ہم زیارت بھی کی ہوگی مدینہ پاک کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کے مزارات بھی ہیں۔ آگے پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے، جدا جدا لفظ ہائیلائٹ کریں، جدا جدا کا مطلب الگ الگ ہوں گے مراتب، ان کے جو ان کی جگہ ہوں گی، جو ان کا سٹیٹس ہوگا، جو ان کا رزلٹ ہوگا، تو الگ الگ ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا، اعلیٰ ترین لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اعلیٰ ترین مقام محمود آگے ہم پڑھیں گے۔ اور آگے جی اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے، منہ کے بل لفظ ہائیلائٹ کرنے، کافر کیسے چل رہے ہوں گے۔ آگے مقام محمود اور شفاعت۔ یہاں شفاعت کا معنی سفارش کے ہیں، سفارش لفظ ہائیلائٹ کرنے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ہم پہلے لکھیں گے شفاعت کی اقسام، اور یہاں ہم لکھیں گے شفاعت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ شفاعت کی اقسام اور شفاعت کی یہاں پہ آنسر کرنے کے لیے ہمیں یاد کرنا ہے شفاعت کی دو قسمیں ہائیلائٹ کرنا ہے۔ پہلی شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت کبریٰ لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب یہ دونوں شفاعت کی الگ الگ بھی ڈیفینیشن، شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے تو الگ بھی آئے گا۔ اس سے شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا، اور اسی شفاعت کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ مقام محمود لفظ ہائیلائٹ کرنے، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ مقام محمود لفظ ہم نے کبھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد ہم دعا جو پڑھتے ہیں تو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ آگے جی دوسری شفاعت صغریٰ، شفاعت صغریٰ چھوٹی شفاعت، کبریٰ بڑی شفاعت، تو یہ لفظ بھی ہائیلائٹ کرنے ہیں۔ قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ سارا کچھ کلیئر ہو گیا۔ شفاعت صغریٰ میں کیا ہوگا کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کریں گی، روزے، قرآن مجید، نمازیں، عبادات، ساری چیزیں، اور پھر نیک لوگ، علماء، شہداء، یہ صالحین اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگوں کے نام لیں گے کہ یا اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے، اسے شفاعت کی سفارش میں کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ قبول فرمائے گا۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے۔ اذن لفظ ہائیلائٹ کرنا ہے، اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجازت، کہ اللہ جسے اجازت دے گا تو وہ شفاعت کر پائے گا۔ آگے عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ تو یہ آنسر ہمارا ایکسرسائز میں بھی ہم کریں گے۔ آگے جی حوض کوثر،
حوض کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ وہ پوری ایک صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، تو کوثر کے اور بھی مطلب آئیں گے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے، حوض کوثر کی صفات یہاں پہ ہمیں یاد کرنی ہے۔ حوض کوثر کی صفات، یہ جو ڈیٹیل کر رہا ہوں اہم نکات، تو یہ بھی ہمارے آنسر ہی ہیں شارٹ کویشچن کے لیے، یہ بھی ہمارے شارٹ کویشچن ہی بنیں گے ایڈیشنل، تو ہمیں یہ بھی وہ بھی دونوں طرح یاد کرنے ہیں۔ تو کیا صفات ہیں جی؟ کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ تو یہ اس کی صفات میں آ جائے گا۔ آگے جی میزان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ترازو، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا حل پدرہ اتنی وسعت رکھے گا کہ جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، یعنی اتنا بڑا وہ ترازو ہوگا جسے ہم ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں، تو اس میں ترازو تو اتنا ہوگا کہ مشرق و مغرب کی ساری چیزیں بھی اگر اس میں ڈال دی جائیں تو اس کا وزن اتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ میزان حق ہے، حق کا مطلب سچ ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوں گے۔ خسارے لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ خسارے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نقصان میں ہوں گے، کچھ چیزیں ان کی دیکھی جائیں گی۔ ترجمہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میزان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری، یعنی جو سب سے وزنی چیز ہوگی تو وہاں پر اچھا اخلاق دیکھا جائے گا۔ آگے جی جنت اور جہنم، آخری ایک ہیڈنگ ہے۔ جنت کے بعد، حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے؟ تو شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ترجمہ، اس میں وہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ آگے جی یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی ڈیفینیشن ہمیں یاد ہے کہ جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفہوم ہو اور زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دوزخ لفظ ہائلائٹ کرنے، جہاں عذاب کی کیفیات مختلف ہوں گی۔ عذاب کی کیفیات یہاں ایک ہم ایڈ کریں گے۔ جہنم میں عذاب کی کون سی کیفیات ہوں گی، کون سی اقسام اور اس میں چیزیں ہوں گی کہ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزا دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو ہی مار دیا جائے گا، موت کو ہی موت آ جائے گی اور کہا جائے گا جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں ہے۔ یعنی نہ آخرت کا جو معاملہ ہے، آخرت کا مطلب ہے کہ بعد والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی، تو نہ جنت والوں کو موت آئے گی نہ جہنم والوں کو۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی میری نہیں ہے، آخر میں ریفرنس دیا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث پاک اور کی کتاب ہے، اس کا حدیث نمبر بھی بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری ریڈنگ کی ہے میں نے، کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، کچھ چیزیں پوائنٹ بنائے ہیں ہم نے، تو ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یہی وہ چیزیں ہمیں
ایکسرسائز میں بھی ہیلپ دیتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں تک کلیئر ہے, آپ کو سمجھ آ چکا ہے, آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آگے ایکسرسائز میں اس کی ہیلپ لینی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.